صلوات پر محمد والے محمد. لطف نقل صاحب سلام پیش کریں جناب لطف نقل. صلوات. پہنچے غریب شہر مدینہ تو رو دیے، پہنچے غریب شہر مدینہ تو رو دیے، عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، بیٹھے زمیں پر سر کو جھکائے ہوئے امام، بیٹھے زمیں پر سر کو جھکائے ہوئے امام، سایہ کیا کسی نے رضا کا تو رو دیے، سایہ کیا کسی نے رضا کا تو رو دیے، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، پہنچے غریب شہر مدینہ تو رو دیے، ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر، ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر، سغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، سغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، فرماتے تھے شہید ہوئے آخر با تمام، فرماتے تھے شہید ہوئے آخر با تمام، بیشی
کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے، بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے، رودا دے کربلا کی سنایا کہ اے امام، رودا دے کربلا کی سنایا کہ اے امام، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے۔ خواتین حضرات، سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید محمد رضا ابن سید نظر حسین عباس نقوی ابن میر اسد اللہ خان۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ میں زحمت دوں گا علی رضوی کو اسلام پیش کرنے کے لیے۔ پر محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی اللہ۔ رباب بیٹھی شہ دین کی قبر پر، تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر، زینب بڑھی یہ دیکھ کے بولی جھکا کے سر، اٹھئے بہت ہے دور کا بھابھی ابھی سفر، ایک آہ کی رباب نے یوں پھٹ گیا جگر، بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نوحگر، بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں، کیجے دعا یہ بار گہے خاص و عام میں، سو جاؤں میں بھی قبر شہ تشنہ کام میں،
اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، اصغر سے دھارے سامنے نظروں کے آپ کی، توڑا ہے دم سکینہ نے گودی میں آپ کی، جھولی میں کچھ رہا نہیں بی بی رباب کی، یہ آ گیا ہے دور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، جس سے تھا زندگی میں سہارا چلا گیا، 6 ماہ جس کو گود میں پالا چلا گیا، بی بی ہمارا ہنسلیوں والا چلا گیا، کیا رہ گیا اور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، مانگے گی مجھ سے فاطمہ صغریٰ جو بھائی کو، دوں گی جواب کیا میں بھلا غم ستائی کو، کیا منہ دکھاؤں احمد مرسل کی جائی کو، رے جینے کے ہیں یہ طور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، بیوہ حسن کی کبرا سی بیٹی اجڑ گئی، اوروں کا کیا خدا آپ کی گودی اجڑ گئی، زہرا کا گھر بطول کی کھیتی اجڑ گئی، خود سوچئے بغور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، دوں گا عباس حسن صاحب مرثیہ پیش کریں گے جناب عباس حسن، صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تشنہ لب مظلوم سرور
الوداع تشنہ لب مظلوم سرور الوداع فاطمہ زہرا شان مجلس تھا تمہارا ذکر غم شان مجلس تھا تمہارا ذکر غم رونق محراب و منبر الوداع رونق محراب و منبر الوداع ہے جوانی بھی وبال زندگی ہے جوانی بھی وبال زندگی اب تمہارے غم اکبر اب تمہارے غم اکبر الوداع لیجئے آنا محمد اب سلام صابرہ زینب کے دلبر الوداع صابرہ زینب کے دلبر الوداع مجلسوں میں ہم کو روتا چھوڑ کر مسکراتے جا او اصغر الوداع مسکراتے جا اب نہ زینب جاؤ گی تم سر کھلے نظر ہے اشکوں کی چادر الوداع نظر ہے اشکوں کی چادر الوداع روتے ہیں باقر محبان نے حسین کہتے ہیں سبتے پیامبر الوداع کہتے ہیں سبتے پیامبر الوداع
تشنہ لب مظلوم سر الوداع. جب نوجوان پسر شہیدی سے جدا ہوا، روشن خمر سپہرے بری سے جدا ہوا، نور نظر امام مبی سے جدا ہوا، لخت جگر حسین عظیم سے جدا ہوا، لخت جگر حسین عظیم سے جدا ہوا. دلدار ہو گیا دلے جان بطول کا، گھر بے چھلا ہو گیا صرف رسول کا، گھر بے چھلا ہو گیا صرف رسول کا. پیری میں آفت غمیں اولاد علمان، دل اور زخم خنجرے فولاد علمان، وہ اضطراب خاطرے ناشاد علمان، وہ اشک سوزوار و فریاد علمان، وہ اشک سوزوار و فریاد علمان. بیٹا نہ ہو تو زیس کا پھر کیا مزہ رہا، جب گھر جڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا، جب گھر جڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا. پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنہ کام کے، سردوش پہ تھا زینب یاری مقام کے، سردوش پہ تھا زینب یاری مقام کے. فرماتے تھے بہن علی اکبر گزار گئے، ہم ایسے سخت جا تھے کہ اب تک نہ مر گئے، ہم ایسے سخت جا تھے کہ اب تک نہ مر گئے. پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغات جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں. سر تھا حسین بے کسو تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی بابا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی بابا کی گود میں. فرمایا شن صبر بہن چاہیے تمہیں، خالق کی یاد سے رو علن چاہیے تمہیں، لب پر رضا رضا کا سخن چاہیے تمہیں، جو ماں کا تھا وہ تھا وہ چلن چاہیے تمہیں، جو ماں کا تھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں. اب آخری بہن یہ سواری
آؤ گلے لگو کہ یہ صوبہ تخیر ہے، اب آرزوئے قرب خدائے قدیر ہے، تنہا ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، تنہا ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، طے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے، جس کا نہ کوئی دوست ہو بھی وہ کیا کرے، جس کا نہ کوئی دوست ہو بھی وہ کیا کرے، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نا ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر غربت سے رکھے سر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر غربت سے رکھے سر، راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو کہ یتیموں کا دور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، کھل جائے گا یہ درد والا تو بتا بشا، کھل جائے گا یہ درد والا تو بتا بشا، بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے، جزاک اللہ۔ اور میں درخواست کروں گا جناب قبلہ مولانا سید رضا حسین نقوی صاحب سے میں خطاب فرمائیں گے، اور آپ لوگوں سے درخواست کی آگے تشریف لائیں تاکہ اس کا ماحول بن سکے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پہ۔ اس سے پہلے کہ ہم مجلس کا آغاز کریں، آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سید محمد رضا ابن سید نظر حسین عباس نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی، اور ابھی حال ہی میں مولانا تلمیذ حسنین صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور جو مومنین آپ کے اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو احساس فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. زندہ باد زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان ایام کا پرسہ ادا کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں کہ یہ ایام جو محرم سے شروع ہو کر اور اپنے آخری دورے میں آ چکے ہیں اور وہ روح حسینی وہ روح عزاداری جو پہلی محرم کو تمام مومنین کے دل کو گرمانے کے لیے آئی تھی، اب الحمدللہ ہماری روحیں اس نورانیت سے تقریباً پر ہو چکی ہیں اور ان تمام ایام میں ہم نے جتنا زیادہ ہمیں موقع ملا ذکر محمد و آل محمد سے استفادہ کیا، ان کے فرامین سے استفادہ کیا اور کوشش کی کہ ہم اپنے عمل میں ان فرامین کی روشنی میں جو کام انجام دیتے ہیں ان میں اس سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی کو اہل بیت اور قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. جہاں بھی تمام دنیا میں عزادار موجود ہیں، تمام جگہوں پر تقریباً ایک ہی طرح تمام مومنین اسی جوش و جذبے کے ساتھ عزاداری مناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. اور یہ ایک ایسا غم ہے کہ امام حسین اپنا دروازہ کھولتے ہیں کہ محرم شروع ہو گیا ہے، کوئی ہے جو اس در پہ آئے اور اس در پہ آنے کے بعد اس کا ایگزٹ گیٹ جنت ہے. لہٰذا مومنین آتے ہیں، بہت سارے گناہ لے کر آتے ہیں اس عزاداری اس فرش عزا پر اور یہاں پر آ کے فرامین معصومین کی روشنی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے سیرت اصحاب امام حسین میں دیکھا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور ایک بالکل الگ پاتھ سے، ایک بالکل الگ راستے سے، جس راستے پہ وہ چل رہے تھے، ایک رات کے اندر پلٹ کر وہ امام حسین کے نقش قدم پہ چلے اور اس چلنے سے ان کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ آج تک ہم اور آپ ان کی یاد میں آنسو بھی بہاتے ہیں، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. یہ عزاداری، یہ فرش عزا اتنی کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کے لوگ آئیں اور اپنے مطلب کی بات اس سے حاصل کریں. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس عزاداری کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی باتوں کو بیان کریں اور وہ چیزیں جو ان کی طرف سے ہمیں ورثے میں ملی ہیں، وہ چیزیں جو ان کی طرف سے ہمیں تاکید کی گئی ہیں، ان چیزوں کو یہاں سے بیان کیا جائے. جس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی لوگوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو. ابھی میں اس کو انشاءاللہ کھول کے بیان کروں گا
آگے فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خطاب گو کہ عمومی ہے، لیکن خصوصی طور پہ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے، جو کہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے، جو کہ انسان کی حیات کا مقصد ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، کیونکہ اللہ نے انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ سے ملاقات کے لیے کوششیں جاری رکھے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس انک کادح الی ربک، کہ تم سب چلے جا رہے ہو اپنے رب کی طرف کہ اس سے ملاقات کرو۔ یعنی جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ دوسری مخلوقات ہوں، یہ تمام کی تمام اپنا سفر اللہ کی طرف جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سفر اگر اپنی مرضی کے ساتھ اور ان طریقہ کار کے مطابق ہو کہ جو اللہ نے بتائے ہیں تو کیا خوب ہے، لیکن اگر یہ سبق اور یہ راستہ اور یہ بات اللہ کی مرضی اور اللہ کے راستے کے خلاف ہو تو قرآن مجید اس کے لیے بہت سخت جملے ارشاد فرماتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں ایک جملہ آتا ہے اور آپ کی زبانوں پہ ایک جملہ آتا ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ بڑا معنی خیز اور پر معنی جملہ ہے۔ وہ کیا معنی اس سے پوشیدہ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ سے رابطے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ایک چیز پوشیدہ ہے۔ انا بے شک کے معنی میں آتا ہے، انا للہ بے شک اللہ کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون تمام چیزیں اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون اور تمام چیزوں کو اسی کی طرف پلٹایا جائے گا۔ لفظ راجعون کا استعمال کیا گیا ہے۔ راجعون عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے پلٹائے جانے کے معنی میں۔ یہاں پہ لفظ ترجعون بھی آ سکتا تھا کہ تم سب پلٹ کے اللہ کی طرف جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے، اس لیے لفظ راجعون استعمال کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ بہت سارے انسان اس دنیا میں ایسے سرکش آئیں گے جو اس دنیا سے پلٹنا نہیں چاہیں گے۔ ان کے لیے تمام کی تمام جو حیثیتیں ہوں گی، ان کے لیے تمام کے تمام مقامات جو ہوں گے وہ اس دنیا کے اندر ہوں گے، وہ اس دنیا سے آگے نہیں سوچتے، لہٰذا وہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کی طرف پلٹیں، وہ قیامت کا انکار کریں گے۔ لہٰذا قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی طرف نہیں آؤ گے تو تمہارے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تمہیں اللہ کی طرف لایا جائے گا۔ یعنی راجعون کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں پلٹایا جائے گا، تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں پلٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ فرشتے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ہمیں لے کے جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اس راستے پر چلیں کہ جس راستے پر ہمیں اللہ تعالیٰ چلانا چاہتا ہے۔ اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ میں نے اسی لیے کچھ ان آیات کی روشنی میں جس موضوع کا انتخاب کیا وہ محبت خدا اور حب محمد و آل محمد ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ان 2 دنوں میں اور تیسرے انشاءاللہ میلاد کے اندر اس کے بارے میں اور اس سے متعلق جو روایات اور آیات ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور ان مجالس کے اندر بھی ہماری یہ کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ آیات قرآنی اور روایات استفادہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ کو خواب، قصے یا کہانیاں سنائی جائے اور آپ کے وقت کو جو ہے وہ خریدا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ آیات قرآنی سے استفادہ کروں، اور اسی لیے روایات میں یہ جملے ملتے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی تقریر میں یا کسی اسپیچ کے اندر یا کسی بھی کلام کے اندر کتنی جان ہے، یا اس کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ یہ کتنا قال اللہ اور کتنا قال رسول اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ معیار جو پرکھنے کا بیان کیا گیا ہے احادیث کے اندر وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو ممبر جس پہ ہم بیٹھتے ہیں اسے ہم ممبر رسول کہتے ہیں، اسے ہم ممبر امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس ممبر کی خاصیت یہ ہے کہ تمام دنیا کے اندر مختلف کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں، مختلف اسٹیجز بنائے جاتے ہیں درس و تدریس کے۔ میٹرک لیول علیحدہ ہوتا ہے، یونیورسٹی لیول علیحدہ ہوتا ہے، پرائمری لیول علیحدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس ممبر کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ اس میں ہر ایج کا، ہر عمر کا شخص آتا ہے اور اپنے مطابق یہاں سے کسب فیض کے چلا جاتا ہے۔ یہ اس ممبر کی خاصیت ہے، اور یہاں بیٹھنے والا اور یہاں فرش عزا کے سامنے بیٹھنے والے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، ان تمام
پاسوں کا خیال رکھیں کہ جن کا خیال امام صادق نے رسول کے ممبر ہونے کے عنوان سے رکھا اس ممبر کے لیے، کیونکہ ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ احترام دیا جاتا ہے کہ ہم ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں یہ احترام دیا جاتا ہے کہ ہم ممبر امام صادق پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں یہ احترام دیا جاتا ہے کہ ہم ذکر حسین کرتے ہیں۔ یہ احترام شخص کا نہیں ہوتا جو یہاں بیٹھتا ہے، بلکہ یہ احترام اس ذکر کا ہوتا ہے جو یہاں سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سننے والے کو فائدہ پہنچائے۔ اگر سننے والے کو فائدہ نہ ہو، خالی اسی دن اور اسی گھنٹے کے اندر وہ اس سے خوش ہو کے چلا جائے اور بعد میں اس کی عملی زندگی پہ تبدیلی نہ آئے، تو اس ممبر سے بیان ہونے والا واعظ یا نصیحت کوئی فائدہ مند نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبث پیدا نہیں کیا تھا، لہٰذا جو ذکر ہونا چاہیے، جو بیان ہونا چاہیے، وہ بھی عبث نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت کے فرامین اور اللہ کے فرامین کو باہم ملا کر کوئی نتیجہ لوگوں کے سامنے دیا جائے تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو جاری کر سکیں۔ اگر ہم یہاں پہ آ کے سنیں، ذکر سنیں اور ہماری عملی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے، جس طرح ہم پہلی محرم سے پہلے تھے اور اس کے بعد ہم 9 ربیع الاول کے بعد اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عزاداری نے اس روح کو ہمارے اندر کھو گیا جو امام حسین ہم سے چاہتے تھے۔ اگر ہم ویسے ہی کے ویسے ہیں، اگر علی، حسین، سیم اور مثال کے طور پہ رام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا بازار کے اندر چلتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے اس عزاداری نے اس حسین یا علی کے اوپر کوئی اثر نہیں پہنچایا۔ وہ اسی طریقے سے مسجد کے اندر حسینیہ میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن باہر جا کے اس کی جو سوشل لائف ہے اس میں کچھ اور ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ کوئی بہن ہو، چاہے وہ کوئی بچی ہو یا کوئی بزرگ ہو۔ اگر وہ یہاں پر کچھ اور ہو، 2 مہینے 10 دن کے لیے اس کی شخصیت کچھ اور ہو اور 2 مہینے 10 دن کے بعد اس کی شخصیت کچھ اور ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ذہن کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، میں اس عزاداری کے فرش پہ جو وعدے کیے گئے ہیں یہاں پہ آنے کی وجہ سے جو جنت مل جائے گی وہ مجھے مل گئی ہے، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی کہ دوسرے اگر دوزخ میں جا رہے ہیں تو جائیں، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ جبکہ ہمارے رسول کی سیرت یہ تھی کہ رسول نے یہ اللہ سے امان مانگی تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد تبلیغ کے بعد پتھر برسائے جاتے تھے اور آپ کے جوتے خون سے بھر جایا کرتے تھے، تو جبرائیل آتے تھے رسول خدا کے پاس اور کہتے تھے کہ اے رسول اگر آپ کہیں تو ہم ان کے اوپر اس پہاڑ ابو قبیس کو پلٹا دیں تاکہ یہ تباہ ہو جائے۔ تو رسول کہتے تھے کہ اے جبرائیل اللہ سے یہ کہہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ہدایت ہو جائے، شاید کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں۔ یعنی اللہ کے رسول حریص تھے، میں لفظ حریص اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے کہ حریص علیکم، یہ اتنے حریص تھے تمہارے لیے کہ تم اسلام لے آؤ یا ہدایت پا جاؤ کہ یہ اپنی دن رات تمہاری ہدایت کے لیے صرف کر دیتے تھے، اور ایک زبان سے جو مصیبت کا یا ایسا جملہ نہیں کہتے تھے کہ شکایت کا جملہ ہو۔ کبھی اللہ کے رسول نے کوئی شکایت نہیں کی اللہ کے دربار میں، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں مانگا اللہ سے سوائے اس کے کہ وہ یہ مانگتے تھے کہ میرے ان امتیوں کو ہدایت دے دے، ان کو اپنی راہ پہ لگا دے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی تھیں جو اللہ کے نبی کے دل میں ہوتی تھی، اللہ نبی کے دل سے وہ باتیں پڑھ کر اور دیکھ کر اس کو پورا کر دیتا تھا۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف گھمانا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کے لیے قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یعنی نبی نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی، یہودیوں کے ان اعتراضات کے باوجود کہ وہ مسلسل ٹونٹ کرتے تھے رسول خدا کو، یہ ایک ایسا دین ہے، یہ ایک ایسا رسول ہے کہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے۔ رسول خدا کے دل میں یہ ایک درد تھا، یہودیوں کے تانے تھے، ان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ یہ تانے ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی کیفیت کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد رسول کو کہا کہ ہم آپ کے دل کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں، اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ اور جو آیات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا ان آیات کے سیاق و سباق کے اندر کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تبدیلی قبلہ کے ذریعے ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو مسلمان ہیں ان کو آزمایا ہے۔ وہ آزمائش کیا تھی کہ جب انسان کو کسی دین پہ عمل کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس عادت سے پلٹو، تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات سخت ہوتی ہے۔ جب کہ سامنے موجود جو شخص ہوتا ہے وہ اللہ کی حجت، اللہ کا رسول ہوتا ہے، تب بھی ان کے دلوں میں یہ شک اور شبہات آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیسے کہہ دیا۔ ان شک و شبہات کو
پہچاننے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کی آیات میں فرما دیا کہ ہم منافقین کو قبلے کی تبدیلی سے پہچان لیں گے کہ کن کے دلوں میں کجی اور کن کے دلوں میں منافقت ہے، اور جو اس بات سے رنجیدہ ہیں قبلہ تبدیل کر دیا گیا. یعنی ابھی بھی یہود اور نصارہ کی محبت ان کے دلوں میں موجود ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قبلہ اسی طرف رہے. لہٰذا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے اندر جو ہم نے سنا ہوتا ہے، جو ہم نے اس پہ پریکٹس کی ہوتی ہے، اس میں جب تبدیلی آتی ہے تو ہمارے لیے بہت سخت ہوتی ہے، چاہے وہ امام کہیں چاہے وہ قرآن کہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے کہ وہ یہودی اور وہ عیسائی کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجے محمد علیہ محمد کے بارے میں جو پیشن گوئیاں پڑھی تھیں کہ ایک رسول اس جگہ پہ ایسے جہاں پہ شرائط موجود ہوں گی، اس جگہ پہ ایک رسول آنے والا ہے، تو اپنی خاندانوں کو لے کر شام سے اٹھ کر یہودی مکہ کے اطراف میں آ کے بس گئے تھے. وجہ کیا تھی کہ ان کی کتابوں میں وہ پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور جب کفار مکہ ان کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کو مارا کرتے تھے، ان کے نقصانات کرتے تھے، ان کی تجارت کے اندر ان کے غبن کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تجارت کے اندر ان کو دھوکہ دیا کرتے تھے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو ایک دن آئے گا کہ ہمارا ایک ہادی، ہمارا ایک نجات دینے والا آئے گا، اس کے ساتھ مل کر ہم تم سے بدلہ لیں گے. یعنی اس حد تک منتظر تھے. میں یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور تاریخ اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہمیں کچھ چیزیں یاد دلاتی ہے. یہ قرآن کے اندر جو قصے بیان کیے جاتے ہیں، یہ تاریخ کے اندر قصے بیان کیے جاتے ہیں، یہ عبرت لینے کے لیے ہوتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ قصے سنا کر یہاں پہ نعرے لگائے جائیں یا ان پہ لعنت کی جائے یا ان کے اوپر کچھ کیا جائے. یہ قصے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو سنا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم اس قصے کے اندر، قرآنی قصے کے اندر ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں، ہم اس قصے کے اندر کس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کے مخالفین میں آتے ہیں یا اس کے ماننے والوں میں آتے ہیں. یہ ہم لوگ ایک امام کے منتظر ہیں، وہ لوگ بھی ایک ہادی کے منتظر تھے. یہودیوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے کیا کام کیا تھا؟ یہودیوں نے قرآن مجید اس کے بارے میں اشارہ کرتا ہے کہ یحرفون الکلم، کہ انہوں نے کلمات کو چینج کر دیا تھا، کلمات کو تبدیل کر دیا تھا. یہ اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے. اور کلمہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو بھی کلمہ کہا گیا ہے. یعنی جہاں دیکھیں کہ اپنے منصب سے ہٹا کر کسی غیر کو اس منصب پر بٹھا دیا جائے تو سمجھ لیں کسی یہودیت کا ہاتھ ہے یہاں پیچھے اس کے، کیونکہ یہ یہودیوں کی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے کہ وہ کلم، جیسے قرآن مجید نے کلمہ، کلمات کو تبدیل کر دیتے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ جو منصب خدا کی طرف سے آنے والے نمائندوں کے لیے مخصوص تھا، ان منصبوں پر لوگوں کو، دوسروں کو بٹھا دیا گیا اور لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں دینی، کیونکہ یہ کام ایسا پکا کرتے ہیں، یہ کام اتنی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک جس ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں نیچے سے پٹریاں تبدیل ہو جاتی ہیں، راستہ ٹریک تبدیل ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتے ہیں ہم سفر کر رہے ہیں اور اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ پٹریاں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں. وہی کام جو شیطان نے کیا تھا، بما اغویتنی کا لفظ اس نے کہا تھا خداوند کریم سے کہ میں ان کو اغوا کروں گا، یعنی ان کو راہ راست سے ہٹا دوں گا. تو وہی کام جو ہمیں نظر آتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کچھ یہودیوں نے، اس زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے کیا، انہوں نے یہ کام کیا کہ نبی جو آنا ہے، ہمارے ہاں روایات کے اندر یہ جملہ ہے اور ہمارے ہاں قرآن مجید کے اندر اس کے کچھ اشارات ملتے ہیں، اور پرانی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنا ہے. لیکن آپ کو یہ بات شاید کچھ لوگوں کو، بزرگان کو معلوم ہوگی، نوجوانوں کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے یا نہیں، کہ یہودیوں کا یہ تصور ہے کہ یہ جو نبی آنا ہے وہ حضرت اسحاق کی نسل سے آئے گا. یہ ذبح عظیم جو ہے وہ حضرت اسحاق تھے، نہ کہ حضرت اسماعیل. انہوں نے تبدیلی کر دی تھی اس کانسیپٹ کے اندر، کیونکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. یہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے تھے کہ ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ لوگ سمجھتے تھے، ان کی گمان تھے، یہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر آیات آئی ہیں سورہ آل عمران کی اگر اور سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ میں 110 سے لے کر 117 تک کی جو آیات اگر دیکھیں تو اس میں یہ بیماری آیا کی ہے خداوند کریم نے. کیا بیماری؟ جو پچھلی قوموں کے اندر ایک وائرس لگا تھا ان کے ذہنوں میں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وہ وائرس کیا ہے؟ وہ وائرس یہ تھا کہ یہ قومیں سمجھتی تھی کہ جنت صرف ان کے لیے ہے، جنت ان کی میراث ہے. یہ کہتے تھے ہم چوزن پیپل ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت پہ نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم سچے ہو ہاتھو برہانہ، تم دلیل لے کے آؤ. وہ کہتے تھے وقالت الیہود
لن يدخل النصارى فی الجنہ، اس طرح کر کے جملات ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے، نصارہ کہتے تھے یہودی جنت میں نہیں جائیں گے، اور دونوں ہی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے جو اللہ نے ان کی طرف بھیجی تھی، یعنی دونوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی، اور دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کو دونوں جہنمی کہتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو برہان لے کے آؤ، دلیل لے کے آؤ، یعنی انہوں نے سوچا ہوا ایسا ہے کہ ایسا ہوگا، یعنی ان کے گمان میں ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو معیارات قرآن مجید کے اندر بنائے ہیں، جو ان معیارات پہ پورا اترتا ہے وہ جنت میں جائے گا، نہ کہ ہمارے بنائے ہوئے معیارات ہماری جنت میں لے کے جائیں گے۔ لہٰذا ان واقعات کو کبھی اس طرح رکھ کے سوچا کریں کہ اس یہودی، جہاں پہ لفظ یہود ہے، وقالت النصارى وقالت الیہود، اس نصارہ کی جگہ پہ یا یہود کی جگہ پہ شیعہ یا سنی کو رکھیں اور پھر اس آیت کو ترجمہ کریں، آج کے زمانے پہ تطبیق کریں، کیونکہ قرآن زندہ کتاب ہے۔ قرآن ہمیں آج بتاتا ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر جتنا زیادہ قرآن کے اوپر اش کرتے رہیں کہ قرآن میں یہ کہا ماشاءاللہ، قرآن میں وہ کہا ماشاءاللہ، وہ آپ کو اس وقت فائدہ پہنچائے گا کہ آپ اس سے سبق لیں۔ یہ جو قرآن میں بار بار کہا گیا کہ تم کیوں تفکر و تدبر نہیں کرتے قرآن میں، کیا تم عقل کے اندھے ہو؟ قرآن مجید کی آیات ہیں، افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیوں قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ لہذا ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات اور ان روایات کو آپ کے سامنے اس طرح سے بیان کریں کہ وہ منظر بزرگان کو، یہ ساری باتیں معلوم ہے، صرف جوانوں کے لیے یہ بات میں بیان کروں گا، بزرگان کے سامنے ایک سبق دہرانے والی بات ہے۔ الحمدللہ ہماری ماؤں نے ہماری گھٹیوں میں جو ہے وہ خاک شفا سے ہماری ابتدا کی، تاکہ وہ محبت جو ایک ہمارے دلوں میں موجود ہے وہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو یہاں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے انتخاب شدہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں ہمارے درمیان ایسے آپ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چاہتے ہیں مجلس کے اندر آئیں، لیکن آنے کی کسی بھی وجہ سے توفیق نہیں ہو پاتی، کوئی مشکل آ جاتی ہے یا کوئی بھی وجہ رہتی ہو، تو یہاں پر آنے والے لوگ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی نہ کوئی ان کے اوپر انعام ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں آتے ہیں تاکہ استفادہ کیا جا سکے۔ لہٰذا کوشش کریں گے جب عزاداری کے اندر آئیں تو اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو اس بارے میں کھول کے آئیں کہ جو بات ہمیں اللہ اور رسول کی بتائی جائے اس کو ہم جا کے خود بھی دیکھیں، سے سن کے یہاں پہ واہ واہ کر کے نہ جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اور میں نے یہ سنا ہے اپنے زمانے میں۔ ہمارے والد جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ مجلس سے آنے کے بعد بتاؤ مولانا نے کیا کہا، ہمیں ڈانٹ پڑا کرتی تھی باقاعدہ، اگر ہم اس کے اندر کوئی بھول چوک ہم سے ہوتی تھی تو ہم باقاعدہ ایک کاپی پینسل لے کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ لکھ لیں اس کو۔ آج کے زمانے میں ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ مولانا نے کیا کہا بہت زبردست مجلس تھی، کیا کہا مولانا نے؟ کہا بہت نعرے لگے۔ کہا کیا؟ کہا کہ ایک صاحب کو ایک پوری انہوں نے نظم اور ایک پورے اشعار پڑھ دیے اس مدحت کے اندر، بھائی مولانا نے کیا کہا؟ کہتے اتنے نعرے لگے بھول کے مولانا نے کہا گیا۔ تو یہ ممبر پہ ٹائم کل کرنا نہیں ہوتا، ممبر پہ آنے کا مطلب ہے کہ اگر میں یہاں پہ 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں تو آنے والے 100 لوگوں کا مجھے 100 گھنٹے کا جواب خدا کو دینا ہے۔ خدا مجھ سے 100 گھنٹوں کا سوال کرے گا، جتنے لوگ ہیں ان کے گھنٹوں کا مجھ سے سوال کیا جائے گا، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں تیاری کر کے آؤں، مجھے چاہیے کہ میں وہ باتیں بتاؤں جو اللہ چاہتا تھا ان کو بتائی جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقصد خلقت فرما رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی چیز تمہیں، اللہ نے ایک ٹیسٹ بتا دیا، اگر کوئی بھی چیز تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے تو گویا تم نے کفر کیا۔ یعنی کوئی بھی، چاہے وہ چیز ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو، اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے تو تمہارے اعمال سارے اکارت، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں، چاہے تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو متقی کہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، کچھ بھی کہتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ کسی کی محبت ہے تو سارے اعمال اکارت۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بحبک وبحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد۔ میں خلاصہ اس کا بیان کر دوں، روایت لمبی ہے، کنز الامان کے اندر یہ روایت ہے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت اور اس عمل کا جو تجھ سے مجھے نزدیک کر دے اس کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی رسول خدا خود اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ
میں خود چاہتا ہوں کہ تجھ سے ایسے محبت کروں، لیکن اس کے لیے تو میری مدد کر۔ خود رسول جیسے شخص محتاج ہیں اس بات کے اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر۔ کس چیز سے زیادہ؟ تمام ان چیزوں سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے میرا نفس ہے، اس سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہو۔ میرے اہل و عیال سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہو۔ میں اگر ٹھنڈا پانی پیوں، ٹھنڈا پانی اس زمانے میں بہت ناپید ہوتا تھا، میں اگر ٹھنڈا پانی پیوں تو اس ٹھنڈے پانی کی لذت سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہو۔ تو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز اولویت رکھتی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ اللہ سے محبت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ جب یہ چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی، سب کا سنا ہوا ہے، حتی تنفقوا، کہ تم نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ سے قرب کا ذریعہ، اللہ سے محبت کا ذریعہ۔ تم محبت خدا کو پا ہی نہیں سکتے۔ کب تک نہیں پا سکتے؟ جب تک کہ تم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اگر تم اس اہلیت کو حاصل کر چکے ہو کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی سب سے قیمتی چیز، چاہے وہ تمہاری جان ہو، تمہارا مال ہو، تمہاری اولاد ہو، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ کے نزدیک جانا چاہتے ہو، تم نیکی کرنے کے قابل ہوئے ہو۔ لہٰذا اللہ سے محبت اولین چیز۔ دوسری چیز ہم پہ یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہل بیت سے اور بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ محبت کرو مجھ سے، تو ہم کیوں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے، ان کے اہل بیت سے؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، کیونکہ یہ تمہیں بتائیں گے کہ مجھ تک پہنچنا کیسے ہے۔ کیونکہ اگر ان کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کی اتباع نہیں کرو گے تو تم مجھ تک پہنچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ تم مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے۔ خدا کی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، خدا کو اس کی صفات کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اور اگر خدا کو اس کی صفات کے ذریعے پرکھنا ہو تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا مظہر، کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی نہ کوئی ایسی ہستی چاہیے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات پوری طرح سے عیاں ہوں۔ تو لہٰذا ہم جو محبت کرتے ہیں رسول سے وہ اللہ کے حکم کی مطابق کرتے ہیں، اللہ کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ اللہ اگر ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ رسول کو یا اہل بیت کو تو وہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا کبھی بھی۔ لہذا کوشش کریں کہ کہیں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں تو اس بات سے ڈریں، کیونکہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پر چلتے چلتے ٹریک سے ہٹا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثالیں دی۔ محبت ایک ایسا ذریعہ یا محبت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کے دل میں رکھی ہے۔ کس سے؟ اللہ سے، اور ان لوگوں سے جن سے اللہ نے محبت کرنے کا کہا ہے۔ شیطان کبھی بھی ایک محب کو، اللہ سے محبت کرنے والے کو شراب و کباب دکھا کے گمراہ نہیں کرے گا۔ وہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے دینداری کا لباس پہن کے آئے گا، وہ گمراہ کرنے کے لیے ایسے اس کے ساتھ پیش آئے گا جیسے کوئی بہت دیندار شخص ہے، اور جب اس کی عادت ہو جائے گی آپ کو تو آہستہ آہستہ آپ کو راہ سے لے کے نکل جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ دیکھو جب انسان کسی سے محبت کرنے لگتا ہے بہت شدت کے ساتھ تو کام یہ کرتا ہے شیطان کہ اس کی محبت کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ دو مثالیں قرآن مجید میں واضح طور پہ دی گئی ہیں۔ عیسائی بہت محبت کرتے تھے، کس سے؟ حضرت عیسیٰ سے۔ شیطان نے ان کو تھوڑا سا اور دھکا دیا اور محبت میں بڑھ کر یہ غلو میں آ گئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا خود اللہ ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ خود پہلے کہا کہ عیسیٰ خود اللہ ہیں، اللہ عیسیٰ ہیں، اور ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ حضرت عزیر علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو محبت میں اتنا زیادہ بڑھایا کہ شیطان کے کہنے میں آئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیر ابن اللہ۔ قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان پر لعنت ہو، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیں اور اس بات سے ڈریں کہ یہ جو عزاداری
ہمارے علماء نے، ہمارے اجداد نے ہمیں پہنچائی ہے یہاں تک، اور ہم اس کو لے کر اپنی نسلوں کو آئندہ بچانا چاہتے ہیں، اس کو شرک سے محفوظ رکھیں، اس کو اس چیز سے محفوظ رکھیں کہ کہیں شیطان اس میں رخنا پیدا نہ کر لے۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ شیطان کو یہاں رخنا پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم دین کے کاموں کو پہچانیں تو اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ دین کے باہر جو دشمن بیٹھا ہے اس کے کاموں کو بھی پہچانیں، کیونکہ اگر اس کو ہم نہیں پہچانیں گے تو ہم اس کی چال میں آ جائیں گے۔ شیطان کے کام قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے اتنی مہلت لے چکا ہے کہ شیطان انسان کے خون تک میں رسوخ کر جاتا ہے، اور جب بھی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایک شیطان کو اس کا قرین کر دیتے ہیں، قرین یعنی اس کے ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے ایک شیطان مسلسل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ عزاداری جب ہوتی ہے اور یہاں پہ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں تو خود بخود ہمیں ان چیزوں سے آشنائی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا چیزیں ہمارے اندر اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو جو چیز اللہ کا رسول اور اللہ بیان کر رہا ہے وہ حق ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیز تمہارے پاس آئے چاہے وہ رسول کی حدیث ہی کیوں نہ ہو اس کو اللہ کی کتاب پر اور رسول کی صحیح سنت پہ پرکھو۔ اگر یہ اس کے مطابق ہو تو اس کو لے لو، اگر اس سے الگ ہو تو ان کو چھوڑ دو۔ خود امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہماری بھی کوئی بات تم تک پہنچے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ ہماری بھی کوئی بات تم تک اگر پہنچے تو پہلے اس کو قرآن پہ پرکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 پلرز بنائے تھے، تمام آدم سے لے کر خاتم تک 2 پلرز بنائے تھے دین کو پہنچانے کے۔ ایک ہمیشہ سے اس کا پلر جہاں سے دین پہنچا کرتا تھا وہ اس کا نبی ہوا کرتا تھا، اور دوسرا پلر وہ کتاب یا وہ صحیفہ ہوا یا وہ الوا ہوا کرتی تھی جہاں ریٹن صورت میں وہ شریعت موجود ہوتی تھی جو وہ نبی عملی طور پہ کر کے بیان کرتا تھا۔ رسول خدا کے زمانے تک یہ طریقہ کار چلتا رہا کہ رسول خدا تک شریعت کامل ہو گئی، اور رسول خدا جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو رسول خدا نے جاتے جاتے ایک روایت بیان کی جو ہمارے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، جسے ہم روایت ثقلین کہتے ہیں۔ اس روایت میں رسول خدا نے کیا فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت، اگر تم ان کو پکڑ کے رکھو گے، دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامو گے تو یہ تمہیں حوض کوثر تک حوض کوثر پر مجھ تک پہنچائیں گے۔ یعنی شرط اللہ کے رسول کے پاس حوض کوثر تک پہنچنے کی کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جب کسی کام کرنے کی 2 شرطیں ہوں ان میں سے اگر ایک شرط نکال دی جائے تو کام پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض لوگوں نے رسول کے بعد کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ محبت کرتے تھے وہ اہل بیت سے، لیکن انہوں نے کہا وہ اطرت سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ وہ ظاہری طور پہ محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ ایک گروہ ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں لیکن ہمارے لیے اہل بیت کافی ہیں۔ دونوں ہی گروہ خسارے میں ہیں اگر ایک ایک چیز کو مانتے ہیں، جب تک کہ یہ دونوں شرطوں پہ پورے نہ اتریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے 2 چیزیں بیان کی تھی، قرآن اور اہل بیت، اور قیامت کے دن ہم سب سے سوال ہوگا اس بارے میں کہ رسول نے تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑی تھیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تم نے ان دونوں کا دامن تھاما یا نہیں تھاما؟ ہم جتنا کہہ لیں کہ دامن تھاما، ہم سے سوال ہوگا عملی طور پہ دکھاؤ۔ اگر تمہارے پاس سچائی ہے تو دلیل لے کے آؤ۔ ہماری زبان، ہمارا قول اس بات کو گواہی نہیں دے گا بلکہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے گا۔ انشاءاللہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، میں کل اس کے بارے میں مزید عرائض پیش کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ مختصر اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ انشاءاللہ میں اپنے عرائض کو جمع کرتا ہوں کہ رسول کی بیان کی بھی یہ 2 شرطیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ ہم عملی طور پہ ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کافی ہے؟ اگر قرآن کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول کو یہ حکم نہ دیتا کہ اپنی اطرت کا بھی انٹروڈکشن کروائیں، کیونکہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے 2 میناروں کے ذریعے، 2 پولز کے ذریعے، 2 عمودوں کے ذریعے اپنے دین کا انٹروڈکشن کروایا تھا، اور یہ 2 پولز ایسے تھے کہ جن کو پکڑنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اور آپ کے لیے ایک بات اور بیان کر دوں، میں اکثر اپنی مجالس میں بیان کرتا ہوں اس بات کو، یہاں پہ دوبارہ میں اس بات کو بیان کروں گا کہ جتنے بھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں، اور جو بھی آن لائن سن رہے ہیں اس کو، ہمارے لیے ایک بہت ڈرنے والا لمحہ ہے، اور وہ لمحہ کیا ہے کہ ہمارے خلاف ایک شکایت درج ہوئی ہے، ہم سب کے خلاف ایک شکایت درج ہے، اور یہ شکایت کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی عام شخص نے اس کو درج کیا ہو، بلکہ یہ شکایت خود رسول خدا کی شکایت ہے، اور رسول خدا کی یہ شکایت زبان پہ نہیں آئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی خواہش کو دیکھتے ہوئے قبلے کو تبدیل کیا تھا اور دل کی بات کو پڑھا تھا، اسی طرح اس شکایت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھ لیا اور قرآن مجید میں اس کو بیان فرما دیا۔ سورہ فرقان میں یہ آیت یہاں پہ یہ بیان کی گئی، آیت نمبر 30، اس سے پہلے کچھ آیتیں ہیں، اگر آپ 4 آیتیں یا 5 آیتیں پہلے جائیں تو وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو نہ مانا ہوتا، اور وہاں پہ حسرت سے لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش میں نے اس سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے اس کو اپنا خلیل، اپنا امام نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اللہ کے رسول کے راستے کو چن لیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کے ذکر کو ہاتھوں میں تھام لیا ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے، قومی کا لفظ آیا، یا لگایا ہے، یا یعنی میں اس قوم سے محبت کرتا ہوں، یہ قوم بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور ربی کے اندر بھی یا لگایا، اے میرے پروردگار جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی جو انسیت مجھے تیرے ساتھ ہے اس قوم کو بھی اور اس قوم سے بھی مجھے انسیت حاصل ہے، یعنی یہ یا محبت کی نشانی ہے۔ شکایت کیا ہو رہی ہے؟ یعنی یہ شکایت رسول خدا جیسے شخص جو کہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکایت، اس حسرت کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا، اور یہ ایک طرح کی FIR ہے جو ہم سب کے خلاف کٹی ہوئی ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس محبت کرنے والی قوم نے اس قرآن کو مظلوم چھوڑ دیا، یعنی وہ قوم جو یہ کہتی تھی کہ ہم اپنا مال، اولاد، دھن سب آپ پہ قربان کر دیں گے، ہم جو ہیں خادمین رسول ہے، ہم جو ہیں محبین رسول ہے، ہم اپنی اولادوں کو رسول پہ قربان کر دیں گے۔ ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے مظاہرہ دیکھا تھا ان محبت کرنے والوں کا سڑکوں پر، تو آپ نے کیا دیکھا اس سے؟ اللہ کے رسول کی شکایت۔ کیا شکایت ہے؟ وہ شکایت یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول کھڑے ہوں گے اور امت کے لوگ جو سامنے آئیں گے، رسول ایک ایک سے سوال کریں گے، جو شفاعت کی امید میں آئیں گے نا، اللہ کا رسول سے سوال کرے گا، ہاں اللہ کی کتاب کے ساتھ تو نے کیا کیا، اللہ کے اہل بیت کے ساتھ تو نے کیا کیا، میرے اہل بیت کے ساتھ تم نے وہ حق ادا کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ حق ادا کیا جو میں نے تمہیں بیان کیا تھا۔ اور اگر رسول خدا کی شکایت کسی کے خلاف موجود ہوگی تو یقین رکھیں کہ نہ ان کے بڑے نہ ہمارے بڑے اللہ کے سامنے شفاعت کر پائیں گے ہماری، اگر رسول کی شکایت ہمارے خلاف موجود ہوگی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب کی طرف جتنا زیادہ رجوع کر سکیں، جتنا زیادہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر سکیں۔ ابھی بھی وقت دیر نہیں ہوئی، جتنی بھی عمر ہو چکی ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ صرف تلاوت کرنا ہدف نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بھی ہدف ہے۔ خالی قرات ثواب کے لیے ہوتی ہے، اور اب ہم اس ایج سے نکل چکے ہوں کہ ہم ثواب کی لالچ میں عبادتیں کریں، ثواب کی لالچ میں عبادت بقول مولا امیر المومنین علیہ السلام کے، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لالچی شخص کی علامت ہے کہ جو لالچ میں کسی چیز کے کوئی کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اچھی چیز کی لالچ میں ہم کر رہے ہیں، جنت کی لالچ میں کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سے آگے کی چیز سوچیں۔ ہم محبین اہل بیت ہیں، ہم محب رسول خدا ہیں، ہم محب علی ہیں، اور ہمارا رسول، ہمارا امام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے اور اس کی کتاب سے محبت کریں، اس کو سمجھیں۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کے پیغام کو پورا کرنے، پیغام کو سمجھنے کا اس کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آخری پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے دیا، وہ آخری پیغام کیا تھا؟ وہ آخری پیغام تھا ہی یہ کہ 9 محرم کی رات کو جب تمام جنگوں کے جسے کہتے ہیں کہ آثار نظر آنا شروع ہو گئے، جنگ کے تمام آثار نظر آنا شروع ہو گئے، تو اس موقع پہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ عباس ان سے ایک رات کی مہلت دے کے آؤ۔ آپ کو معلوم ہے وہ ایک رات کی مہلت کس لیے تھی؟ ہم سب مصائب کے اندر اس کو سنتے ہیں اور سن کر آگے گزر جاتے ہیں، سن کے ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ بعض دفعہ امام حسین نے جو 2 باتیں اپنے خطبے کے اندر بیان کی ہیں اس رات، اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ عباس ان سے کہو
کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات اللہ کی عبادت کروں، آج کی رات اللہ کے سامنے سجدے میں اپنا سر رکھ کر ساری رات گزاروں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں آج کی رات کثرت سے تلاوت قرآن مجید کروں، میں اللہ کی کتاب کو بہت دوست رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں آج کی رات زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھوں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میں نے جتنی بھی یہ مصیبتیں برداشت کی، جتنی بھی میں نے یہ تیاریاں کی ہیں شہادت دینے کے لیے، جتنی بھی میں نے تیاریاں کی ہیں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو یہاں لا کر کہ وہ بعد میں اسیر ہوں، یہ صرف اس لیے کی ہیں کہ اللہ کا دین بچ جائے۔ اور اللہ کا دین کیا تھا؟ اللہ کا دین یہ تھا کہ نماز کو قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور جو سیرت رسول کی پامال ہو چکی اس کو دوبارہ زندہ کرو۔ یہ امام حسین نے مقصد بیان کیا تھا، اور یہی مقصد کو بچانے کے لیے، اسی مقصد کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے علی اکبر جیسے جوان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، 6 مہینے کے اصغر کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب عاشور کا دن آ گیا اور ایک ایک کر کے تمام اصحاب جا کر شہید ہو گئے، تو پھر اہل بیت کے جوانوں کی باری آئی، سارے جوان بھی شہید ہو گئے، اور وہ قافلہ جو مدینے سے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے معرفت پھیلاتا ہوا نکلا تھا، اور جتنے معارف اور معرفت والے لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گئے تھے، آج ان کے امتحان کا دن تھا۔ سب نے اپنا امتحان اچھی طریقے سے دے کے امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جانوں کو فدا کر دیا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا عصر عاشور کا، جب امام حسین علیہ السلام نے آخری آواز بلند کی، آخری صدا بلند کی کہ ہے کوئی اہل بیت کی مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی جو اہل بیت کی مدد کرے اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ وہ آواز صرف وہاں پہ موجود لوگوں کے لیے نہیں تھی، وہ آواز آخری دنیا تک رہے گی، وہ آواز ہم تک بھی آ رہی ہے۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام ہم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو، میرے مقصد کے اندر میری مدد کرو کہ میں اللہ کے دین کو، اللہ کے پرچم کو بلند کر سکوں۔ اے میرے شیعوں، میں اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلا تھا، تم بھی اپنی عزاداری میں اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرو۔ میں نکلا تھا کہ میری جد کی سیرت کو پامال کیا جا رہا ہے، تم بھی جب اپنے گھروں سے جلوس میں نکلو تو اپنے میرے نانا رسول خدا کی سیرت کو زندہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس کاروان معرفت کی باغڈور بی بی زینب کے ہاتھ میں آ گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ 11 محرم کو وہاں سے چلا ہے تو کیا کیا ظلم اس پہ ہوئے ہیں۔ اس کاروان سالار زینب نے کیا کیا ظلم برداشت کیے ہیں۔ کبھی امام سجاد کی جان بچاتی ہیں تو کبھی بچوں کی جان بچاتی ہیں، کبھی بیویوں کو اونٹوں سے گری ہوئی بیویوں کو بٹھاتی ہیں دوبارہ اونٹوں پہ، یہ کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے لے کے آتی ہیں، کبھی بچوں کو اونٹوں کے پیروں سے جو رن جاتے ہیں ان کو قبر کے ان کو کنارے پر رکھ کر دفنانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ظالم اجازت نہیں دیتے۔ جب یہ کاروان سارے راستے اپنے بھائی کی مظلومیت کو بیان کرتا ہوا چلا تو شام کے دربار میں پہنچ گیا، اور شام کے دربار میں بی بی زینب و سید سجاد کی خطبوں نے یہ اثر کیا کہ انا ابن المدینہ، کہ میں مدینہ کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں۔ ایسے ایسے خطبات دیے کہ شام میں موجود لوگوں کے ذہنوں میں اثرات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب بہت ساری تلواریں یزید کے محل کے باہر نکل آئیں کہ اے یزید، تو نے کن لوگوں کو قید کر لیا؟ ارے یہ تو آل رسول ہیں، تو نے تو کہا تھا یہ باغی گروہ ہے، یہ تو رسول کی اولادیں ہیں، تو نے کن کو قید کر دیا؟ اگر تو نے ان کو آزاد نہ کیا تو ہم تیری حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ وہ مقصد جس کی وجہ سے یزید نے ان سب کو شہید کیا تھا اور قید کیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ وہ مقصد ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس نے سید سجاد کو بلایا، کہا سید سجاد، میں آپ کی 3 خواہشات کو پورا کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آزاد کروں۔ سید سجاد نے کہا کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد میں نے کوئی فیصلہ تنہا نہیں کیا، میری پھوپھی کے ساتھ مل کر میں نے فیصلہ کیا ہے، لہٰذا اس بارے میں بھی اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا۔ سید سجاد نے پھوپھی زینب سے آگے پوچھا کہ یزید کہتا ہے کہ ہمیں آزاد کریں۔ بی بی زینب نے کہا کہ اس سے کہو کہ ہماری 3 شرطیں پوری کرے، اس کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے۔ سب سے پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کی غم میں آنسو نہیں بہائے، ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں پہ ہم مجلس کریں۔ اس مجلس کی رسم بی بی زینب نے سب سے پہلے شام میں ڈالی۔ ارے دشمن کے شہر میں امام حسین کا ماتم کیا، پھر جب گھر دے دیا گیا تو کہا دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ ہمارے تبرکات ہمیں واپس کر دی جائیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس دے دیے جائیں۔ ارے بی بی زینب نے جب دیکھا تبرکات آنے شروع ہوئے، سب سے آگے حضرت عباس کا علم تھا۔ عباس کا علم لینے کے بعد تمام بیویاں رونے لگیں۔ بی بی زینب نے علم عباس کو سید سجاد کے ہاتھوں میں دیا، کہا بیٹا اس عباس کی نشانی کو گھر کے اوپر لگا دے،
یہ علم لگا دیا گیا۔ 3 دن تک مجالس کا سلسلہ رہا، شام کی عورتیں آتی رہی، یہ وہی عورتیں تھیں جو کچھ دنوں پہلے تک تالیاں بجا کر استقبال کر رہی تھی، کچھ دنوں پہلے تک پتھر مارا کرتی تھی۔ آج بی بی زینب کے خطبوں نے یہ اثر کیا کہ آج امام حسین کے غم میں آنسو بہا رہی ہیں۔ 3 دن تک جب گریہ ہو گیا، شہداء کے سر آنے شروع ہوئے، تبرکات آنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے کچھ چادریں آئیں، بی بی زینب چادریں نکالتی جاتی، ام فروا یہ آپ کی چادر، ارے ام کلثوم یہ تمہاری چادر، ایک ایک کر کے چادریں سب کو دے دی۔ آخر میں ایک چھوٹی سی چادر نکلی، بی بی زینب نے وہ چادر اپنی گود میں رکھ لی۔ اس کے بعد شہداء کے سر آنے شروع ہوئے، یہ سب شہداء کے محرموں کو ان کے سر دے دیے گئے۔ امام حسین کا سر بی بی زینب نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ارے شام کی عورتوں نے کہا 2 ننھے سر کے نعرے پہ رکھے ہیں، ارے ان کی ماں مر گئی ہے کیا، کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں؟ سید سجاد نے کہا ارے نہیں یہ میری پھپھی کے بچے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے سر کو گود میں اٹھا لیا۔ اب سید سجاد نے بی بی زینب سے کہا پھپھی اماں ہمیں چلنا چاہیے۔ اب یہ چھوٹا سا کاروان یہاں سے نکلا، ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بی بی زینب نے کہا کاروان کو روکو، ایک چھوٹے سے خرابے کی طرف چلی، خرابے میں جا رہی ہیں، شام کی عورتیں ساتھ ہیں۔ قبر سکینہ پہ پہنچی، کہا ارے بیٹی تم مجھ سے سوال کرتی تھی پھپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، ارے سکینہ یہ تمہاری چادر سکینہ کو قبر سکینہ پہ ڈالا، شام کی عورتوں کی طرف رخ کیا، ارے بی بی ہو ہماری یہ بچی تمہارے پاس ہے، اس کو تنہا نہ چھوڑنا۔ ارے زینب کو حسین کی امانت کی بڑی فکر تھی، شام سے گئی تو مدینہ، لیکن مدینہ میں حسین کی امانتیں پہنچانے کے بعد دوبارہ شام آئی اور سکینہ کو ساتھ لے کے شام میں سو گئی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بارگاہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مرحومین کی قبروں پہ نورانیت کی بارش فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں قرآن اور اہل بیت کی صحیح معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں حب آل محمد کو راسخ فرما۔ اے اللہ ہمارے جوان بچے اور بچیوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اور آبے
جنگل میں بھرے گھر کو لٹا بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کفر کے ڈھائی ہے زینب شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا اے شہر جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب جنگل میں بھرے گھر کو جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں ایک آن سوئی نہیں ایک آن اس بچی کو زندہ میں سلائی ہے زینب مدینہ جنگل میں بھرے گھر ڈھارس تھی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے دل پھٹتا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب چھ ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے آغوش میں تربت کے سلائی ہے زینب مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب شہر اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا 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 اب تو آ جاؤ شہنشاہ رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں لٹ گئی سالی زہرا کی ردا اب تو آ
مسلمانوں نے نہ کیا آلِ محمد کا حیا، اب تو آجا ہو شہنشاہ وفا، اب تو آجا ہو شہنشاہ وفا، اب تو آجا۔ رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، لٹ گئی ثانی زہرا کی ردا، اب تو آجا اب تو آجا شہن، تم کو عباس کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت، قید ہونے سے بچائے تم کو، قید ہونے سے بچائے تم کو، آ کے یہ شمر نے زینب سے کہا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ۔ توڑ دی مار کے اکبر کے جگر میں برچی، اور ستمگر نے کہا مولا نے، اور ستمگر نے کہا مولا سے، یہ سنا ہے تمہیں صبر ہے بڑا، اب تو آجا او شہنشاہ وفا، اب تو آجا او شہنشاہ۔ رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، لٹ گئی ثانی زہرا کی ردا، اب تو آجا شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہے جو، ان میں ایک رات کی بیاہی ہے کھڑی، ان میں ایک رات کی بیاہی ہے کھڑی، ہاتھوں سے اترا نہیں رنگ ہنا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا۔ شمر نے مارے تماچے ہے میرے گالوں پہ، جھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے، جھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے، بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا۔ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے، قافلہ جا
وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. رے کوئی روتی ہے اپنے جوان لال کو، رو رہی ہے کوئی کون سخن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستاں، کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. رے قصر ظالم کبھی قید خانہ کبھی، رے نوک نیزہ کبھی تازیانہ کبھی، کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی، ہر جفا تھی اسیر مہر کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. رے کوئی چادر نہ تھی کیسی بیداد تھی، رے ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی، کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفنو کفن کے لیے قافلہ جا رہا میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، آئے حسین الوداع، آئے حسین الوداع. میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، آئے حسین الوداع، آئے حسین الوداع. میرے غریب الوداع،